الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما مختلف مقامات سے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان آیات میں کہیں نکاح کے حوالے سے کوئی بات رب تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی، حالانکہ نکاح کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر آیات تو موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یعنی وہ آیات جن کے اندر نکاح کے مسائل کا ذکر ہے، نکاح کے احکامات موجود ہیں، لیکن ان آیات کا انتخاب نہیں فرمایا۔ مختلف مقامات میں سے 3 آیات کا انتخاب فرمایا۔ ایسا ان میں کیا ہے؟ عموماً نکاح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان پہ ان آیات کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن ترجمہ و مفہوم وضاحت لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ اگر ان کا ترجمہ مفہوم وضاحت لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو یقیناً پکی بات ہے اہل ایمان فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ یہ سیزن شادیوں کا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کا خطبہ مختصر سے اس وقت میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے کہ نکاح کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نکاح شادی بیاہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت
ویسی ہی عند اللہ مقبول ہے جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کی جائے۔ عبادت جو ہے اس کا طور و طریقہ بھی دین میں موجود ہے۔ عموماً انسان کمزور ہے، اور دو جو وقت ہوتے ہیں ان دو وقتوں میں انسان شریعت کو پس پش ڈالتا ہے، پامال کرتا ہے۔ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ایک انتہائی زیادہ غم کا موقع۔ لیکن اہل ایمان کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ حالات چاہے کوئی بھی ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، انہیں دین، اسلام، شریعت پس پش ڈالنا نہیں چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع آیا اور پتہ ہی نہیں ہے دین کدھر ہے شریعت کدھر ہے۔ بس دین اور شریعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف مساجد تک محدود رہ جائے، مدارس تک محدود رہ جائے، نہیں، اللہ کا دین ہے۔ اس کا نفاذ مومن کی پوری زندگی پر، پوری لائف پر، ماضی، مستقبل اور حال، ہر زمانہ میں مطلوب اور مقصود ہے اور ضروری ہے۔ آئیے ان آیات کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جو مسٹیکیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ ان آیات کا انتخاب پیغمبر نے فرمایا، اور ان آیات میں جو چیز ابھر کر کے، نکھر کر کے آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے تقویٰ، اللہ کا خوف اور ڈر۔ کیوں اس موقع پر اللہ کا خوف اور ڈر، تقوی کی ہدایات کی گئیں؟ کیوں کہ یہ موقع ہے خوشی کا، اور اس موقع پر عموماً لوگ جو ہے شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی میں اتنے تکبر، غرور، فخر اور اتنے اتراتے ہوئے انہیں سمجھ ہی نہیں لگتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اہل ایمان کو خطاب نہیں فرمایا، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، کنبہ انسانیت کو، ان کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، پروردگار سے۔ یہ نہیں کہ خوشی ہے تو خوشی کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، لیمٹس ہیں، شریعت نے وہ مقرر فرمائی ہیں، ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے، پھلانگ نہیں سکتے۔ مومن کی کوئی بھی زندگی ہے، خوشی کی، غمی کی، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے، شریعت نے ہمیں ہدایات دی ہیں، لائف گزارنے کا طریقہ کار ہمیں بتایا ہے۔ جانور کی طرح آزاد نہیں چھوڑا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا نا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کی لائف آزاد ہے، جو چاہے کرے، آخر کار جانا ہے، پھر ایک آخر کار رب تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ لیکن مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ وہ لائف جو ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بھی لمحات ہیں زندگی میں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا شادی بیاہ کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ و مفہوم بیان نہیں کیا جاتا، بس ان آیات کا پڑھنا اور ان کی تلاوت ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔
برکت کے حصول کے لیے، باقی مقصد ہی لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بیچارے لوگ اپنی ڈائریکشن کو کیسے درست کریں گے؟ اللہ سے ڈر جاؤ تمام معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ خوشی غمی کا موقع ہے، عبادت کا معاملہ ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ کس اللہ سے ڈرنا ہے، کس رب سے ڈرنا ہے، کس پروردگار سے ڈرنا ہے، وہ کتنی پاورفل ذات ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اتنی قوت والی، طاقت والی اور پاورفل ذات ہے کہ اس نے تمہیں نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے، اس نفس سے، اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور وہ ذات ہے، اس نے پھر آدم اور حوا سلام اللہ علیہ ان دونوں سے بے شمار مردوں کو اور بے شمار عورتوں کو، خواتین کو اللہ نے پھیلا دیا۔ دنیا بھر گئی انسانوں سے، مختلف رنگت، مختلف رنگ رکھنے والے، مختلف خاندان رکھنے والے، مختلف بولیاں رکھنے والے انسانوں کو اللہ نے پھیلایا۔ تشریح تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم ترتیب سے شروع کریں گے تو بیان کریں گے، صرف مختصر ترجمہ۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈر جاؤ اس اللہ سے جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے سوال کرنے کا؟ یعنی عموماً اللہ کا واسطہ دے کر کے انسانوں سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر میرا یہ کام کر دو۔ اللہ وہ عظمت والی ذات ہے کہ جس کا واسطہ سن کر کے کوئی شخص بھی نرم پڑ جاتا ہے، مانگنے والا بھی مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ اور وہ اللہ جس اللہ سے تم دعائیں کرتے ہو، التجائیں کرتے ہو، فریادیں کرتے ہو، دین و دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ اور خصوصاً فرمایا والارحام، رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس معاملے میں اور آپ مکمل طور پر زیرو ہیں، میں اور آپ۔ اچھا دیکھیں جی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر کسی کو پتہ ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، کتنا پانی میں ہے، کتنا باہر ہے، عمل کے میدان میں، ایمان کے میدان میں کہاں کھڑا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، گھربانوں میں جھانک کر کے اپنا تجزیہ کریں تو آج بھائی بھائی کا، سکا بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے، دور کی رشتہ داری میں جانا تو بعد کی بات ہے، بھتیجا چچا ماموں بھانجا سب ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، رب پوچھے گا۔ بہن بھائی، بھائی بہن یا آپس میں ناراضگی، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں جی، بڑے مقصد ہے، ہم بہت ویک، کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا ایمان انتہائی زیادہ کمزور ہے۔ رشتہ داروں کے معاملہ میں اور آپ کیا ویک نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں؟
لیکن نکاح کے موقع پر ان آیات کا تلاوت کرنا اور اس بات کی تاکید کرنا کہ دیکھو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، لیکن اللہ سے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے۔ یہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے، اس نکاح کے ذریعے ایک عورت اور ایک مرد، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک بچی اور ایک بچہ جڑ نہیں رہے، بلکہ دو خاندان، دو برادریاں، دو بڑی فیملیاں جڑ رہی ہیں۔ اگر یہ جڑے رہیں گے، دو برادریاں دو خاندان جڑے رہیں گے، اگر یہ ٹوٹ گئے، دو برادریاں دو خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ طلاق کی وجہ سے کیا خیال ہے؟ لڑکی اور لڑکا اسی میں کلیش آتا ہے؟ نہیں، دو خاندان نہیں بکھر جاتے، دو بڑی فیملیاں، بڑی برادریاں نہیں بکھر جاتی، دو گھر نہیں بلکہ دو برادریاں، چچے بھی ہوتے ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں نا، لڑکی کے اور لڑکے کے۔ ایسا کلیش آتا ہے کہ بکھر کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم جڑے رہے تو دو برادریاں دو خاندان جڑے رہیں گے، اور رشتہ داری کے معاملہ میں ڈر اللہ سے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتا رہے اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پوری کرتے رہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے رہیں۔ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کبھی لڑائی کبھی جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے۔ لڑائی جنگ کب ہوتی ہے، حالات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نہیں ہیں لوگ۔ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے گی، حالات خراب ہوں گے نا، تکرار شروع ہو جائے گی، گفتگو شروع ہو جائے گی، بڑھتے بڑھتے پھر نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کشید ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر دلہا کو کہا جاتا ہے بھائی تو کسی کی نہ مان، کس کی مان؟ اس کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ بیوی کے حقوق ہیں تجھ پر، بیوی کو کہا جاتا ہے شوہر کے حقوق ہیں تیرے ذمے، اور یہ حقوق، یہ لیمٹس کس نے مقرر فرمائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا کہا کا مان کر کے چلو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داری کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنا، ہمارے اندر دوریاں اور یہ کلیش، ناراضگیاں ہیں بنی ہوئی۔ رب تعالی نے فرمایا سورہ محمد میں، فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ رشتہ داری کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کی اللہ نے 3 سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، میں بھی کمزور ہوں اس حوالے سے، انسان ہے بس، کوئی حال نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ، اللہ کی رحمتیں ان پہ برستی نہیں ہیں جو رشتہ داری کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، یہ بڑی سزا ہے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے انہیں اندھا بھی کر دیا ہے۔ یہ سزا کس کی ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کچھ بھی ہو جائے یہ کفار اسلام کو، دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وجہ ریزن کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیتوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، مہریں لگا دی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں۔
تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. انسان سمجھ نہیں پاتا، دنیا میں رہ کر کے حق پہ وہ چل نہیں سکتا، حق کو اپنا نہیں سکتا، حق پہ نہیں چلتا. کیا وجہ ہے؟ اچھا، کبھی تجزیہ کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ میں اور آپ حق کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت نہیں کرتے. پکی بات ہے بھائی. دیکھو، بیان کرنے کو تو میں بھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پتہ تب چلے گا جب بات میرے خلاف آئے گی، آپ کے خلاف آئے گی. آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، دین کا یہ تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں. لیکن خوشی کے معاملہ میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی؟ برادری کہتے ہیں نا، برادری. کوئی کہتا ہے دولہے کی مرضی ہے، برادری. کیا خیال ہے؟ یہ بہرا اندھا ہے کہ نہیں ہے؟ سن کے انسنی کر رہا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سن کے انسنی کر رہا ہے تو کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر سن کے انسنی کر رہا ہے تو پھر مطلب ہے وہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بیچارہ صلاحیت سے کیا ہے؟ محروم ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کیا ہے؟ محروم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ میری رزق میں پھیلاؤ پیدا ہو، میرا رزق جو ہے بڑے، میرے رزق میں کیا ہو؟ برکتیں ہوں. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر خیر ہو، لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلیصل رحمہ، رشتہ داری کا خیال رکھے. کس کا خیال رکھے بھائی؟ رشتہ داری کا خیال رکھے. تو نکاح کے موقع پر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا فرمایا جاتا ہے یقیناً پکی بات ہے اللہ تمہارا محافظ ہے، تمہارا نگران ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھ گوچھ کرنے والا نہیں ہے، تمہارے اوپر ایک نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وما کنا عن الخلق غافلین، وہ اپنی خلق سے، اپنی مخلوق سے ایک لمحہ بھی کبھی غافل ہوتا نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خوشی میں کیا حرکتیں کرے گا، غمی میں کیا حرکتیں کرے گا، کہاں یہ شریعت پہ چلتا ہے، کہاں شریعت کی دھجیاں بکھیرتا ہے. یہ مختصر ترجمہ. اور دوسرے مقام کی آیت، پھر دوسری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے خطبہ نکاح کے وقت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے خالص. حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو. کس سے ڈرنا بھائی؟ کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اور ڈرنا بھی ایسا ہے حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق یہی ہوتا ہے نا بھائی. کیسا حق ہوتا ہے؟ یعنی آپ جان کر کے کبھی بھی کوئی مسٹیک نہ کرو. کوشش یہ کرو آپ کی پاور میں، آپ کی قوت و طاقت میں جتنا بھی ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر پاور ہے اتنا اللہ سے ڈرو. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری پاور سے باہر ہے تو وہ بات الگ ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر جو کچھ ہم حرکتیں کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، استطاعت سے باہر ہیں؟ کیا خیال ہے؟ باہر ہیں؟ ہماری استطاعت میں ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، یہ رشتہ داری اور برادری کی مرضی ہے. واسمعوا اطیعوا، جتنی پاور ہے دین کے کام کو، دین کو سنو، اللہ کے دین کو، اسلام کا میسج سنو اور پھر اس پہ عمل کرو. اطیعوا.
اللہ کا تو یہ آرڈر، یہ حکم ہے، کیا میں اور آپ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنی پوری پاور لگا کر کے اللہ کا دین کیا سنتے ہیں، احکام کو سنتے ہیں، اللہ کا جو آرڈرز ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں، احکام ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور کیا ان پہ حتی الامکان میں اور آپ اطاعت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، فیل ہیں میں اور آپ۔ تو فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو بات ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ لائف ایسے گزارو، زندگی ایسے گزارو، ایسے بتاؤ اپنی زندگی کہ جب تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو سرنڈر کیے رکھو، تیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے رکھو، گرائے رکھو، اللہ کے احکام پر عمل پیرا کرتے ہوئے زندگی کو بتاؤ اور گزارو۔ میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل کمزور ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد میں کوئی نمازی بیچارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو میں کہتا ہوں میں اکیلے ہی نماز پڑھ کے چلا جاؤں، ویٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار ساتھیوں کا، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ باہر گلی سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، یہ آزاد ہیں، جانور ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن تیار نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے معاملے سولو نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے۔ کہاں سے حل ہوں؟ ہم نے اللہ کا کب مانا ہے؟ اللہ کی کب مان کر کے ہم چلیں؟ یعنی اب موت کا پتہ ہے جی، پتہ ہے نا موت کا کہ میری اور آپ کی کب آنی ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ۔ جب پتہ نہیں ہے تو یہ فکر رہنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب مووی دیکھ رہا ہوں، سیریل دیکھ رہا ہوں جناب، واٹس ایپ پہ جی اور جناب یوٹیوب پہ میں مشغول ہوں کسی بے حیائی اور بغیرتی کے کام میں، وہیں کیا ہو جائے، ہوا نکل جائے۔ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کہیں جو ہے خوشی کا موقع ہے، ڈھول پیٹا جا رہا ہے، روپے کرنسی پھینکی جا رہی ہے، دولت کو آگ لگائی جا رہی ہے، شیطان جو ہے خوش ہو رہا ہے، اسے خوش کیا جا رہا ہے، اور وہاں کیا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک مر جائے یا سارے کے سارے مر جائیں؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ نہیں ممکن۔ یہ اطاعت کرتے ہوئے موت ہوگی یا بغاوت کرتے ہوئے؟ بغاوت کرتے ہوئے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا فکر کرنی چاہیے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان جب ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن رہتا نہیں ہے، ایمان اس کے وجود سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یعنی جب ان گناہوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کے وجود میں ایمان رہتا نہیں ہے۔ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر 5 گناہوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور بھی کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے کرتے ہوئے انسان مرے تو بغیر ایمان کے مرے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن۔ جب کوئی شخص بدکاری کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، حدیث میں آنکھ کا زنا، کان کا زنا، یعنی یہ غلط دیکھنا، غلط سننا۔ میڈیا کا دور ہے، آپ سمجھ سکتے ہو۔ اگر اس حالت میں وفات ہو گئی تو پھر کس حالت میں ہو رہی ہے جی؟ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر پیغمبر نے فرمایا لا یسرق حین یسرق وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان والا رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، اور جب شرابی شراب پیتا ہے تب مومن رہتا نہیں ہے۔ کتنے گناہ گنوائے نے؟ 3۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس
इलैहि फ़ीहा अबसारहुम हीन यंतहिबुहा वहुवा मोमिन। जब कोई शख्स डकैती करता है तब भी वो मोमिन रहता नहीं है। वला यगुल्लु अहदुकुम हीन यगुल्लु वहुवा मोमिन। और जब कोई शख्स खयानत करता है तब भी मोमिन रहता नहीं है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम चाहता है कि तुम्हारी वफ़ात कैसे हो, हालत ईमान में हो, हालत इस्लाम में हो। कहीं ऐसा ना हो आप जनाब उधर अज़ान हो रही है, मस्जिद में नमाज खड़ी है, लेकिन आप बैठे हुए हैं टेलीविज़न के आगे। उन टेलीविज़न का दौर नहीं है, लेकिन फिर ही लोग बैठे हो नहीं जनाब। है अल्लाह, डरना चाहिए अल्लाह से। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और फिर तीसरे नंबर पर जिस आयत की पैगंबर ने तिलावत फरमाई, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों अल्लाह से डरो, साफ बात किया करो, सही बात किया करो। यानी ये निफाक वाली जो है ना, निफाक वाली बात अच्छी नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मुनाफिक यही होता है ना कि दिल में कुछ हो, ज़बान पे कुछ हो। जो ज़बान पर है वही बातिन, जो बातिन में है वही ज़बान पर है। लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कौल और फ़ेल में अगर तज़ाद हो, इख्तिलाफ हो, तो अल्लाह को इस बात पे बहुत ज़्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। अल्लाह फरमाते ए ईमान वालों, लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। क्यों? कौल और फ़ेल में तज़ाद आ गया ना, समझ आ रही है ना, इख्तिलाफ आ गया ना। कहना कुछ है और करना कुछ है। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आता है तुम्हारे इस अमल पर। अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, के कहो और करो ना। फरमाया अगर तुम सही बात करोगे, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे अमाल को अल्लाह दुरुस्त फरमा देगा। आज मैं और आप सही डायरेक्शन पे नहीं चल रहे, हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है, हमारा दीन दुरुस्त नहीं है, हम इस्लाम पे अमल पैरा नहीं है। अल्लाह कैसे होगा? फरमाया अपनी ज़बान को दुरुस्त कर लो, बात दुरुस्त किया करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल को उस बरकत से दुरुस्त करेगा। तुम्हारी दीन और दुनिया में जितने मामलात उलझे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अल्लाह उन अमाल को दुरुस्त फरमा देगा। और फिर वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अच्छा जी, ये तो आयत थी, मुख्तसर तर्जमा। शादी ब्याह के मौका पर 3 वक्त होते हैं। कितने वक्त होते हैं? शादी से पहले और निकाह के वक्त और निकाह के बाद। तीनों वक्तों में मैं और आप शरीयत को पामाल करते हैं, भूले हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर जब मंगनी शुरू हुई है तो वहाँ से गलत रस्में रवाज शुरू हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे के आना जाना, और नमाज मिस होती है। नमाज के अंदर यानी गफलत होती है। हमारी जो तकरीबात होती हैं, नमाज जाती है तो जाती रहे। पिछले दिनों ये गुल शदाब इनके घर में मंगनी हुई, एक मंगनी की तकरीब, लेकिन मगरब के वक्त वहाँ कितने लोग थे, लेकिन नमाज में कोई नहीं आया। बेचारे उठे खाए बह के मिठाई खाते रहने। ये ऐसी ये हो जाइए बेचारे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए, सन अल्लाह दुरुस्त फरमा दे। और फिर उसके बाद निकाह के मौका पर हम क्या करते हैं, सिर्फ उस तो पहले जड़ियाँ मकसद तुसी रस्मां कर दो ना, ओके, माणियाँ ही आखने हो, वो खारा, वो जनाब केवे, ये सारा गैर शरीकम। और फिर इस गैर शरीकम दे अंदर एक होर गैर शरीकम है कि नमाज़ां जड़ियाँ वो कुछ तुहाड़ियां नमाज़ां जड़ियां ने वो क्या होंदियां ने जनाब, उनको छोड़ा जा रहा है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अजान हो रही है, जमात हो रही है, ढोल पिटा जा रहा है। ये क्या है? सारा सिर्फ निकाह के मौका पर बस थोड़े से वक्त के लिए क्या होता है, ढोल बंद कर दिया जाता है। जी मौलवी साहब बैठे हुए ने, ज़रा इन्हां दा हया कर लो। वो जो ही ख़त्म फिर जनाब मिरासी शुरू हो जाते हैं। फिर उत्थे जनाब पैसे सुटना है सारा। फिर शादी ब्याह तो बाद जी वलीमा। तो अल्लाह ताला सानू हिदायत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है आपने शादी की है? हाँ जी शादी की है। फरमाया वलीमा कर लो, अगरचे एक बकरी का ही क्यों ना हो, ठीक है। इस्तिताअत के मुताबिक क्या करना है, वलीमा करना है, ठीक है ना। और शर्रु तआम, पैगंबर ने फरमाया तामुल वलीमा, बदतरीन वो वलीमा है जहाँ उमरा को, हैं जी, बड़े लोगों को, अमीर लोगों को बुलाया जाए, फुकरा को नज़रअंदाज कर दिया जाए, छोड़ा जाए, ना उनको याद किया जाए। ये बुरा वलीमा है, अच्छा वलीमा नहीं है। क्या हम ऐसा ही नहीं करते? और ये नेंद्रा वेंद्रा सारा सिस्टम जो हम करते हैं, ये नेंद्रे की रोटी होती है, ठीक है ना, नेंद्रे की रोटी होती है। क्यों?
ولیمہ نہیں ہوتا، نیندرے کی روٹی ہوتی ہے۔ اور یہ سارے سسٹم، یہ ساری کمزوریاں ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی جب بھی تقریبات آئیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی چاہیے، ایک دوسرے کا جو ہے ہمیں جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔